یہ 1373 میں جو حجاج آتے تھے اس کے لیے 5 ریال دیا جاتا تھا۔ یہ کے دور میں لکھی گئی یہ خط و کتابت ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو زیارت کرواؤں گا وہ خطوط کی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم مہر نبوت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھے تھے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں پہلی بار قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا گیا تھا۔ اس نسخے کی کاپی بھی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے، کیونکہ اس کی اصل کاپی جو ہے وہ ترکیہ میں ہے، اور جو اس کی کاپی ہے وہ یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کی اوریجنل جو اتھینٹک ہے وہ ہے ترکیہ کے پاس۔ تو آئیے زیارت کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ جاتے ہیں میوزیم کے زمانے کے پتھر، یہ استعمال ہوئے تھے اس میں۔ مٹر پہ کدا دی ہوئی بنا Io da bine ufficiale o da bada. alta ودرا Quindi درز کی ودرا علی محکموں پلا یہ پتھر کے اوپر اس کو رکھ کے اس سے پانی گرم کیا جاتا کو تھا۔ جو ہے نا کریش کیا جاتا تھا، جیسے چکی بھی آپ لوگ بول سکتے تھے، اسی کا ہے اس ماڈل کی، جس میں گندم کو گریڈ کیا جاتا ہے۔ اس پہ کوئی نشان بنا ہوا ہے کسی جانور کسی چیز کا، اور اس پہ خط و نگار بھی ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، خط و نگار بھی ہے۔ پتھر ہے جس پہ کچھ قرآنی آیات لکھی گئی ہے۔ پانی رکھا جاتا تھا پرانے زمانے میں، اور یہ جو ہے یہ اس میں کریش کیا جاتا تھا گندم وغیرہ کو، اور یہ جو ہے یہ پانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یہ والا یہ صندوق ہے، اور اس ٹائپ کا ایک اور صندوق بھی ہے اس جگہ پہ، اور یہ ماڈل ہے جو پورا ریلوے اسٹیشن کا، یہ اس ٹائپ کا ریلوے اسٹیشن ہے کمپلیٹ۔ مختلف قسم کے قیمتی پتھر رکھے گئے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو یہ مختلف قیمتی پتھر ہیں، یہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، نیا پتھر ہیں یہ سب، یہ میں اکثر اٹھتی ہے جس پہ مختلف قسم کی لکھائی ہے، اور یہ بھی سب مدینہ کے آس پاس یہ پتھر ملے ہیں۔ اب یہ کون سی لینگویج ہے واللہ علم، اس پہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی تفصیل بھی۔ گھر میں قابل استعمال چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی، ان کی تصویریں لگی ہوئی یہاں پر۔ مزید پتھر رکھے گئے ہیں، اور اس پہ کچھ نقش نگار بھی، اگر ہم تھوڑا زوم کر کے دیکھیں آپ لوگ واضح دیکھ سکتے ہیں، اس پہ کسی کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ یہ کھانے پینے کی کچھ برتن ہیں جو اس ٹائم استعمال کیے جاتے تھے۔ اور آپ لوگ بالکل واضح تصویر دیکھ سکتے ہو، ان پتھروں پہ تصویریں بنائی گئی ہے، اس پہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ یہ پتھر کی کچھ تصویریں ہیں جس پہ کلمات لکھے گئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ یہ وہ خطوط ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے سربراہان کو بھیجے تھے۔ یہ آپ لوگ واضح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اسٹمپ، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں استعمال کی جاتی تھی، یہ کوائنس تھے، یہ بازنطینی تھی، یہ سنسنٹ تھی، اور یہ جو ہے یہ بھی بازنطینی گولڈ دینار تھی۔
اور یہ پتھر ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بالکل واضح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. کمان اس زمانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور. مزید پتھر رکھے گئے ہیں جس پہ نقش و نگار ہے، جس پہ قرآنی آیات لکھی گئی ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی قرآن مجید ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کو، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور یہاں اس کے ساتھ کرنسی بھی کچھ رکھی گئی ہے. یہ خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ جو ہے یہ کیلنڈر اور ٹائم اور مہینے کا حساب کتاب کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھی. اور مزید کچھ پتھر رکھی گئے ہیں جس پہ قرآنی آیات اور کلمات لکھی گئی تھی. واٹر کینال، یہ پرانا واٹر کینال ہے، پانی کا سسٹم. اور یہ فارمنگ ایگریکلچر پرانا سسٹم ہے سن 12 ہجری کا. پہلے آپ لوگوں نے وہ قرآن مجید دیکھی تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں دیکھو ابھی اعراب بھی لگی ہوئی ہیں، زبر زیر پیش جسے کہتے ہیں، جس میں قرآن آیات اور حدیث مبارک لکھی گئی ہے. یہ دیکھو، یہ واضح پڑھا جا سکتا ہے. اس میں دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہجری کے قرآن مجید کا نسخہ ہے. تو عثمانیہ دور کی تلواریں ہیں کہ جو ملازمین تھے ان کو ریکارڈ ہے. یہ کرنسی یار ہیں جو جنگ کے دوران استعمال ہوئے تھے. یہ مدینہ منورہ کی تصویر ہے. المشری گیٹ شام کے بالکل ساتھ ہی مارکیٹ ہوا کرتی ہے. دیکھو، یہ شاہی تلوار ہے جسے یوز کرتے ہیں استعمال کے لیے. یہ 1373 میں جو حجاج آتے تھے اس کے لیے 5 ریال دیا جاتا تھا یہ. اور اسی کے ساتھ یہ 10 ریال کا بھی نوٹ ہے. یہ 1372 کے ٹائم میں. اور یہ ٹیلی فون اس ٹائم یوز کیا جاتا تھا. یہ ہدیہ دیا جاتا تھا کنگ کی طرف سے. یہ آپ لوگ جا رہے ہیں گراؤنڈ فلور کی طرف. یہ کچھ مزید سامان ہے، اور یہ کپڑے ہیں جو عرب کے عورتیں پہنتی ہیں، ان کی کچھ اقسام ہے. یہ مزید سامان کچھ ہے جو گھر میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی ہے، یہ آپ لوگ مزید دیکھ سکتے ہو. اور یہ شاہی خاندان کی تصویریں ہیں مختلف. یہ مدینہ منورہ کے لباس ہے جو عمومی طور پر عورتیں پہنتی ہیں. ان کی تصویریں ہیں. یہ جو شاہی خاندان ہے یا جو ماڈرن لباس ہے.